فتح وہ آپ تک آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں بتائیے گا اس پہ اس کے خاتمے کے بعد کیا ہوا عروج و زوال کی کہانی کیا رہی اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے جی اس کے مطابق یہ صورتحال ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی آہستہ آہستہ, اور سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی, کڑی کہتے ہیں آپس میں, آپ نے زنجیر کو دیکھا ہوگا نا تو زنجیر یوں کر کے جڑتی ہے جی ٹھیک ایک جی بالکل. تو جب ایک کڑی ٹوٹتی ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی ٹوٹتی جاتی ہے. تو پہلی کڑی جو ٹوٹے گی مسلمانوں کے اندر وہ خلافت کی کڑی ہوگی. اس خلافت کی کڑی کو بنیادی طور پر 200-300 سال کے علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے بعد توڑا گیا. اس علم نے لوگوں کو سکھایا کہ اس دنیا میں قومیں جو ہیں وہ رنگ, نسل, زبان اور علاقے سے بنتی ہیں, اور علاقے کی بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا, اور اس سے کہتے ہیں نیشن سٹیٹس کا وجود آیا. جی قومی ریاستیں. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں, 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں, اور پھر پوری پاک مصرف امہ کو تقسیم کر دیا گیا. لوگوں کو باقاعدہ کھڑا کیا گیا کہ تم اکٹھے بحیثیت مسلمان نہیں رہ سکتے. حجاز میں سب سے پہلے شریف مکہ نے فائر کر کے اعلان کیا کہ ہم عرب ہیں, ہم عثمانیوں کی حکومت قبول نہیں کریں گے, اور اس کے پیچھے باقاعدہ لارنس آف اریبیا جو تھا اس کو لگایا گیا تھا, اور لارنس آف اریبیا نے وہاں جا کے ان کو اکسایا, اور وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر تیل دریافت ہو گیا تھا, اور اربوں کا تیل اگر ہوتا, اس علاقے کا تیل ہوتا, جی یہ جو عراق بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, حجاز بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, نجد بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, ترکی قطر بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, بحرین بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, کویت بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, مسقط بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا, یہ سارے سلطنت عثمانیہ میں تھے. تو اتنا سارا دنیا کا تیل اگر ایک مسلمانوں کی خلافت کے پاس آ جاتا تو وہ تو ان کے لیے جان کی مشکل بن جاتے. ابھی پھر کیا انہوں نے رنگ, نسل, قوم کی بنیاد پہ بھی لوگوں کو تقسیم نہیں کیا. اب سارے مسلمان ہیں, سارے عرب ہیں, سارے ایک زبان بولتے ہیں, لیکن اتنے اتنے ملک بنا دیے. جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنا. یہ قطر ہے, یہ کویت ہے, یہ بحرین ہے, یہ مسقط ہے, یہ یو اے ای کی 7 ریاستیں ہوتی تھیں, دبئی, ابوظہبی, شارجہ, ام القوین, فجیرہ, یہ 7 ریاستیں تھیں. ان کو تقسیم کر دیا کہ تاکہ یہ اپنا دفاع نہ کر سکے. کس نے کرایا یہ پوری فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا ہے نا. جی فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو خاص طور پہ شکست دی گئی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ترکی کے اندر سے ایک نعرہ لگایا گیا. مصطفیٰ کمال پاشا نے جو کیا, جس انداز سے گرینڈ نیشنل اسمبلی سے قرارداد خاتمے کی منظور کرائی اس کی, وہ کیا تھا؟ دیکھیں, مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے اس کے والدین جو تھے, بزرگ جو تھے, وہ یہودی تھے, اور یہودی جس وقت وہاں سے نکلے ہیں اپنا پر ایزابیلا فرڈینڈ سے, یہ لوگ انہوں نے پناہ لی تھی یہاں پر آ کے اس میں ترکی میں, اور اس کو صرف 75,000 یہودی تھے جنہوں نے پناہ لی تھی. 75,000 وہاں رہ گئے تھے کہ جن کو ایزابیلا فرڈینڈ نے کہا تھا کہ تم کرسچن ہوتے تو کہتے ہم کرسچن ہو جاتے ہیں, لیکن اندر وہ یہودی رہے تھے. اچھا ہاں, یہاں بھی ان کو میرانوائز کہتے ہیں. جی یہ میرانوائز جو تھے یوگوسلاویا کے آس پاس, اور یہ جو علاقہ ہے سربیا کے آس پاس, اور یہ بوسنیا کے آس پاس جا کے آباد. تو اتاترک یہ لوگ تھے جو اندر گھروں میں سینوگاگ کی رکھتے تھے, پوجا کرتے تھے, اور اس کے بعد یہ باہر جو تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اتاترک بھی ایسی فیملی میں سے ایک تھا. اسی لیے تو وہ جس وقت یہ لوگ آرڈر لے کے گئے ہیں سلطان عبدالحمید کے پاس, تو 2 یہودی جو تھے وہ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے تھے. تو اس نے اتاترک کو دیکھ کے کہا تھا کہ کبھی کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میرے پاس اس طرح اس دربار کے اندر آئے اور اس طرح مجھے مخاطب کرے. تو یہ بیسیکلی ایک یہودی سازش تھی جس کو کوئی سمجھتا نہیں. آخری سلطان, آخری خلیفہ کی بات کر رہے ہیں جی. تو لیکن اس زمانے میں آپ حیران ہوں گے, کچھ زمانے میں خلافت کی مہم صرف اور صرف بر صغیر پاک و ہند میں چل رہی تھی, اور بر صغیر پاک و ہند میں 1920 میں جو تحریک خلافت چلی ہے کہ جس کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور ان کی بی اماں اور یہ لوگ اتنے, یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی فرسٹ پولیٹیکل موومنٹ تھی. گاندھی اس کے اندر شامل ہو گیا تھا, اور گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے انگریزوں نے لوگوں سے سیاست کا چلن ہی چھین لیا تھا.
راجہ رام موہن رائے ہوتا تھا ویلفیئر کرو، عیدی بن جاؤ، اوپر کیا آنا ہے، ٹھیک ہے، سر سید ہوتا تھا کالج کھول لو، یہ کر لو وہ کر لو، اس طرح کی چیزیں۔ 1920 میں خلافت موومنٹ نے سیاسی شعور دیا تھا، اس لیے گاندھی کہتا تھا اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ اپنی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ تم آپٹ کرنا چاہتے ہو تو میں خلافت موومنٹ کو اور اس سب کیونکہ وقت کم ہے اور پوچھنا بہت ضروری ہے، مجموعی طور پر کل 37 خلفاء اور سلطان میں سے آخری 3 جو تھے ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ برائے نام خلیفہ اور سلطان تھے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی 1777 کے اندر امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، تو امریکہ کے جہاز جو تھے وہ گزر، دریافت کا مطلب آزاد ہوا ہے، دریافت تو 1492 میں ہوا تھا، تو اس کے جہاز گزرتے تھے یہاں پر اس علاقے میں، موراکو کے علاقے میں، ٹھیک، اور الجیریا کے علاقے میں تجارتی جہاز۔ تو اتنا روب تھا اس خلیفہ کا، اتنا روب تھا کہ ان جہازوں کو بحری قزاق لوٹ لیتے تھے، تو انہوں نے یہ صرف مسلمانوں کے جہازوں کو پروٹیکشن کرتے تھے اس علاقے کے اندر، تو انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دی کہ ہم جو ہیں، ہم خدا کی قسم ہم بالکل ہم سیکولر ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں، اسلام ہمارا، ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، تو ہماری جان بخشی کروائی جائے ان سے۔ تو اس کو آرٹیکل 2 ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں سیکولر بنیاد بنانے کے لیے، جو بیسیکلی انہوں نے ڈر کے کیا تھا۔ اور یہ خلافت عثمانیہ برائے نام تو ظاہر بات اس لیے ہو گئی تھی کہ آخری دور کے اندر 7 سے شروع ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے شریف مکہ نکلا تھا، عراق کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر شریف مکہ کے بیٹوں کو 3 بیٹوں کو انہوں نے مختلف ملک دے دیے تھے، ایک کو مصر دے دیا تھا، ایک کو شام دے دیا تھا، ایک کو جارڈن دے دیا تھا، لیبنان ان کے علیحدہ کر دیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی اصل ناکامی ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار، تو فرسٹ ورلڈ وار میں تو بہت سارے لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے، جرمنی کی ٹوٹ گئی تھی۔ سر، مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت صرف خلافت ہی کیوں ہے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت ایک مسلم امہ کے طور پر ہوتی ہے، اور مسلم امہ جو ہے ایک مرکزیت چاہتی ہے۔ مسلمانوں نے ایک آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم جو ہے وہ کیا ہے۔ آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں عمر بن خطاب کی، حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی بھی سیکریٹریٹ نہیں تھا، لیکن پورے یورپ کا علاقہ جو رومنز پہ علاقے پہ حکومت کرتے تھے، اور کس پہ کرتے تھے؟ ایران پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بیوروکریسی تھی اس وقت، چائنیز کا مینڈرن کا سسٹم آ چکا ہوا تھا بیوروکریسی کا، اس کے باوجود نہیں، کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مرکزیت ایک نمائندگی رہے تاکہ مسلم امہ ایک گنی جائے، ٹھیک، لیکن جو موصل کا حاکم ہے، جو کوفے کا حاکم ہے، جو بصرے کا حاکم ہے، یہ حاکم جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ جواب دے کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور قاضی وہاں بیٹھا ہوتا تھا، وہ وہاں پر اس کو پکڑ لیتا تھا۔ یہ عمر بن خطاب کو جواب دے اور طریقے سے تھا، لیکن بنیادی جواب دہی جو تھی وہ اللہ کو تھی، اس لیے یہ ڈیولوشن کا آئیڈل سسٹم۔ جب مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت خلافت ہی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خلافت کی جگہ جمہوریت کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہی ہمارا تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ جب تک ہم اپنے صدر کو صدر کہیں گے تو ہم اس کا موازنہ ڈیگال سے کریں گے، ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ آئزن ہاور سے کریں گے۔ جب تک ہم اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہیں گے، ہم اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے، ہم اس کا موازنہ کسی اور وزیر اعظم سے کریں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو خلیفہ یا امیر المومنین کہنا شروع کیا تو ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ عمر بن خطاب سے کریں گے اور علی المرتضیٰ سے کریں گے، اور یہی وہ موازنہ ہے جو اس ملک کی سمت کو درست کر سکتا ہے۔ اچھا سر، 37 ٹوٹل جو خلفاء آئے ہیں اس میں سے خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں سے 8 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سلطان تھے، باقی جو 30 تھے وہ سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ یہ سلطان بھی ہونا اور خلیفہ بھی ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بحث جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ سر میرے جیسے ایسے آدمی جس کے پاس ایک عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مسلمانوں میں خلافت ختم ہو گئی کیونکہ ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت تھی، لیکن میں مانتا ہوں ملوکیت ہے، لیکن سسٹم فیل نہیں ہوا۔ سسٹم کب فیل ہوتا ہے؟ جب ادارے تباہ ہو جائیں۔ کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا پینل کوڈ بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا جوڈیشل سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا کہ انہوں نے سود لینا شروع کر دیا؟ کیا مسلمانوں کی فارن پالیسی بدل گئی؟ یہ سارے کے سارے 1924 تک مجلہ عدلیۃ الاسلامیہ جو ہے یہ نافذ رہا ہے، مسلمانوں کے قوانین جو پینل کوڈ نافذ رہے ہیں،
کسی بھی معاشرے کے اندر اس کے سیکولر اور نان سیکولر ہونے میں ایک ہی چیز بتاتی ہے کہ تمہارے ہاں کون سے تعزیرات نافذ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر وہ سب چیز موجود تھی. اس لیے اوپر کا ایک جسے کہتا گنبد ٹوٹا تھا کہ ہم خلیفہ کی بجائے سلطان آ گئے تھے، لیکن باقی سسٹم 1400 سال انٹیکٹ رہا ہے. 14 سال تمام سسٹم انٹیکٹ رہا ہے. ناظرین پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا.